بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے لڑائی جھگڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری حقیقی معلومات کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے۔ جو چیزیں میرے دیکھنے میں آتی ہیں اس حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہی گھر تباہ ہوئے جن کے اندر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد اور دوسری چیزیں پائی جا رہی تھی۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ گھر کے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اب لڑائی ہوتی کیوں ہے؟ ہم نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، ہم نے حقیقت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عملی زندگی تھی اس کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا۔ میں نے تو معاشرے میں یہاں تک دیکھا کہ ہم لڑائی کو کھوڑ طول دے رہے ہیں، بجائے لڑائی کو ختم کرنے کے لڑائی کو کھوڑ طول دے رہے ہیں اور خام خواہ اس لڑائی کا حصے دار بن رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات کے اندر ٹانگ اڑائے، بلکہ ہو سکے تو ان کی صلح کراؤ۔ ان کے اندر کوئی ایسی ویسی پریشانی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرو، پردہ پوشی کرو۔ کوئی پریشانی ہے، کسی جگہ پہ کوئی معاملات بگڑ چکے ہیں تو اس کو معاملات کو بجائے بگاڑنے کے سنوارنے کی کوشش کرو۔ آپ کے دل اور دماغ میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ کام خوش اسلوبی سے ہو۔ ہم لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، پھر وہ الزام تراشی یقیناً آپ کسی کے اوپر الزام تراشی کریں گے تو پھر لڑائی تو ہوگی۔ آپ نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی محبت دیں دوسروں کو، اپنی نفرت نہ دیں۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں خود مختار ہے، اس کا بھی ایک رائٹ ہے، ایک حق ہے، اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ کہیں آپ کی ذاتی زندگی کے اندر پریشانی برپا کر رہا ہے تو پھر بھی آپ کو بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے اس کو کہنا چاہیے کہ میرے بھائی، میرے بردر، مجھے آپ سے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر تو بات سمجھ آتی۔ لیکن آپ بجائے اس سے یہ کہنے کہ آپ اس سے لڑائی جھگڑا اور مختلف چیزوں پہ اتر آتے ہیں، یہ نہایت بری چیز ہے۔ اور جس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ زمین پہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ کی نماز، روزہ، حقوق اللہ وہ کہاں گئے؟ جب اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں زمین پہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا تو پھر آپ کے دوسرے معاملات کہاں گئے؟ اس لیے کبھی بھی ایسی حرکات نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں مجھے دیکھنے میں ملتی ہیں، ایک کی بجائے دو لگا کے نہ تو آگے پیش کر، غیبت کرنا، بہتان لگانا، چغلی کرنا، یہ ساری اسی میں شامل ہے، پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم غیبت کریں گے، بہتان لگائیں گے، دوسری چیزیں کریں گے تو پھر اسی سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، بے شک وہ باتیں حق پر بھی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں سچ بول رہا ہوں۔ اگر ایک آپ سچ بول کے 50 آدمیوں کو لڑا رہے ہیں تو یہ کوئی انصاف تو نہیں، آپ خاموش رہیں گے۔ آپ مصلحت کے تحت کوئی کام لیں، کوئی ایسے حکمت عملی اختیار کریں کہ جس سے یہ لڑائی بھی ختم ہو جائے، لیکن بجائے آپ لڑائی ختم کرنے کے اس کو اور طول دے رہے ہیں۔ آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ بہت سارے میں نے معاشرے میں دیکھے ایسے لوگ کہ موٹر سائیکل کی ٹکر ہو گئی ہے، 50 آدمی اکٹھے ہو گئے ہیں،
50 روپے کا شیشہ نہیں ٹوٹا، 50 آدمی اکٹھے ہوئے ہیں اور گال گلوچی کر رہے ہیں۔ یہ بری تہذیب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں نے یہ لڑائی جھگڑے فسادات روڈ کے اوپر زیادہ تر رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، ہم اس مہینے میں زیادہ روڈ کے اوپر لڑائیاں دیکھی ہیں میں نے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ ہمیں اخلاق کے دامن کو پکڑنا چاہیے۔ میں اور آپ دوسروں کے کاموں میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو دعوت دی ہے یا کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کسی کی صلح کروائیں۔ اگر آپ کو کوئی دعوت ہی نہیں دے رہا، آپ خام خواہ اس کے اندر گھس رہے ہیں، اس کو پریشانی بنا رہے ہیں، اس کے لیے پریشانی بن رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے تو مسائل پیدا ہوں گے، آپ کے لیے تو ہوں گے، آپ کی مزید لڑائیاں بھی ہوں گی۔ لہٰذا ہر جگہ پہ تحمل، بردباری اور صحیح چیز کا انتخاب کیا جائے، اور پہلے دیکھے جائے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ خود ہی جا کے کسی کے جرگے کا حصہ بن جائے۔ اگر کسی نے آپ کو بلایا تو پھر جائیں۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ کسی کی جرگے کا حصہ ہم خود ہی بن جائیں، 400 بندے لگائے ہوئے جرگے کا حصہ بن جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے، آپ کو بلایا، تو آپ پھر بھی مصلحت کے تحت ایسا رخ اختیار کریں کہ کوئی لڑائی کا جھگڑے کا عنصر پیدا نہ ہو، اور یہ بھی خیال کریں کہ اس بندے کے حقوق کیا ہیں۔ پہلے اپنے آپ کے پاس اسلام کی تعلیمات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ خود نہیں جانتے ہیں تو لوگوں کو کیا دیں گے؟ آپ نے کبھی خود نماز نہیں پڑھی تو لوگوں کو کیا نماز کی ہدایت دیں گے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، بندے کے اپنے اوپر بھی تو کوئی چیز سمجھ ہوتی ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو کیا سبق دیں گے؟ ہم خود لڑائی جھگڑے کا حصہ بنے، دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو؟ ہم خود فساد کو ہوا دے رہے ہیں، دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ فساد نہ کیا کرو؟ جو بندہ خود ان چیزوں میں خود ملوث ہے، وہ دوسروں کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ وہ خود ہی لڑائی جھگڑے کا حصہ بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے۔ اس کو سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم جو چیزیں میں بیان کرتا ہوں، جی اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کو آپ اتنا بڑا کے اس کو پورے معاشرے کی زندگی میں ایک فساد برپا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تحمل، بردباری سے کام لیں تو بہت سارے کام ختم ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ادھر کے ادھر ہی کسی چیز کو دیکھنا نہیں ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ بھی بتا دوں، یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کر دوں، اگر آپ کسی کی زندگی سے کھیلیں گے نا، یا کسی کی ذاتیات سے کھیلیں گے، تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ کو اور مجھ کو یہ حق نہیں حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان و مال سے کھیلیں، پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ بے شک حقوق العباد اور حقوق اللہ، حقوق العباد میں آپ پہلے اسٹڈی کریں کہ کیا میں اس کام کو کس طرح انجام دے سکوں۔ اور مجھے کسی نے کہا بھی ہے کہ میں خود ہی متبر اور جج بن کے پیش ہو رہا ہوں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ریاست کے قانون کو بھی آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تو کسی بندے کے ذاتی کاموں کو بھی آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ میری یہ ریکارڈنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سالوں سال ناراض بھی رہتے ہیں، یہی پریشانی کا باعث بنتی ہیں ہماری۔ ہم نے کبھی بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں
پکڑا، اسی لیے تو یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کوئی بندہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، میں اور آپ اس کا کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ اس کی زندگی اپنی ہے، ایک بالغ شخص کی زندگی اپنی ہے، وہ اپنی بالغ زندگی کے اندر اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ میں اور آپ اس کا فیصلہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اذیت دے رہا ہے۔ اگر آپ کو اذیت نہیں دے رہا ہے، یا آپ کے ساتھ اس نے کوئی کھیل نہیں رہا، تو آپ اس کی زندگی کے اندر بجائے روشنی پھیلانے کے اس کو مزید پریشان مت کریں۔ یہ جو لڑائی جھگڑے والے کیس ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی آپ نے کی ہے، انہوں نے نہیں کی۔ اگر انہوں نے کی تھی تو آپ معاف کر دیتے، آپ سائڈ پہ رہتے۔ آپ کسی کے کام، آپ کے گھر میں آگے کسی نے چوری کی ہے، آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے، آپ کو کسی نے پریشان کیا ہے، تو پھر آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ پھر آپ اس بندے کو بلائیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ کیا ہے، میری زمین کو تھیا ہے، کچھ کیا ہے، آپ اس سے ملیں۔ اگر پھر بھی وہ ساری چیزیں نہیں چھوڑتا آپ کے گھر کو، آپ کے گھر کے باہر جب آپ کو کوئی تکلیف میں ہے، تو آپ پھر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ اعلیٰ حکام سے رجوع کر سکتے۔ لیکن جہاں پہ ہم خود ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، خود گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہی ہمارے معاشرے کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ہمیں اچھی انداز میں اچھے اخلاق کا سیکھنے چاہیے۔ اسلام میں اخلاق کا بہت بڑا مقام پیش کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھائیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ آپ کی بات سنے گا۔ اگر بار بار کرنے کے باوجود وہ آپ کی بات نہیں سنتا، پھر بھی آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ ایک جو اس کے مطابق آپ اس کا لیگل طور پہ محاسبہ کریں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کہیں بھی اجازت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرا حقیقی معلومات کے اوپر معاشرتی حوالے سے بھی گفتگو گائے بگائے ہوتی ہے۔ میں نے سائیکالوجی کے اوپر بھی لیسن دیے ہوئے ہیں، اور چیزوں کے بھی اوپر دیتا رہتا ہوں۔ یہی چیزیں اگر آپ اور میں اپنے اندر جذب کر لیں تو یقین کریں بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری پریشانیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے خود گلے لگا لیتے ہیں۔ چھوٹی سی لڑائی کے اندر ہم اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے پریشانی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کل یہ چیزیں ہمارے لیے وبال جان بنیں گی۔ تو میں حقیقی معلومات کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ جو میرے نالج میں ہوتی چیزیں وہ میں پہنچاتا رہتا ہوں۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا گو بھی رہتا ہوں، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، ان کی عملی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح کا سسٹم کریں، کس طرح کی زندگی گزاریں، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو یہی ہماری فلاح کا راز ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، اہل بیت کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو میرا حقیقی معلومات پروگرام پسند ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔